عید الفطر کا دن جہاں ہمارے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے، وہیں یہ دن یوم الاحتساب ہے۔ یہ جائز ہے عید الفطر کا دن جہاں ہمارے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے، وہیں یہ دن یوم الاحتساب ہے، یہ جائزے کا دن ہے، یہ کیلکولیشن ڈے ہے۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے رب نے، مالک الملک نے رمضان کے 30 روزے جس عظیم مقصد کے لیے ہمیں عطا کیے تھے، اس مقصد میں ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے دن میں گرمی کے اندر پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، ٹھنڈے مشروبات رکھے رہے، اللہ کے ڈر میں ہم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا۔ یہ روزے ہم پر کیوں فرض کیے گئے؟ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے لعلکم تتقون، روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے، یہ 1 مہینے کی تربیت تمہیں اس لیے دی گئی، یہ ٹریننگ کورس تمہیں اس لیے کرایا گیا تاکہ میرے بندو تمہارے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی کی صفت کے ساتھ اس پورے مہینے کو گزارو، اور اس 1 مہینے کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ سال کے دیگر 11 مہینے بھی تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ تقوی روزوں کا مقصد ہے، اور یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم نے صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے والے جو ہمارے بندے تھے، اہل کتاب تھے، ہم نے انہیں بھی اسی صفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم و تلقین کی، ہم نے وصیت کی، ہم نے انہیں تاکیدی حکم دیا کہ جب تک اس کی زندگی سے سانس کا رشتہ چل رہا ہے، جب تک اس کی زندگی کے اندر اس کی سانسیں چل رہی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کی صفت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور یہ اتنی عظیم صفت ہے کہ سیرت کی ایک بڑی مشہور کتاب سیرت النبی کے مصنف نے لکھا ہے کہ اگر اسلام کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ پیغمبر اسلام، پروفیٹ آف اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیم کا نچوڑ ایک ورڈ میں اور ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو اسے تقوی کے ذریعے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ قربانی دیتے ہیں، آپ گناہوں سے بچتے ہیں، اسلام کی تمام تر تعلیمات اللہ رب العزت نے ہم پر اس لیے عائد کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر پرہیزگاری کی صفت آ جائے۔ فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اے میرے بندوں اور بندیوں، تم سب ایک اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگیوں کے اندر پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ عظیم مقصد ہے جو ہمیں اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے اخیر سانس تک اسی تقوی کی صفت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ روزے ہم سے یہی چاہتے ہیں، اس لیے آج ٹھنڈے دل و دماغ سے ہم سب کو یہ سوچنا بھی ہے کہ ہم نے اپنے اندر یہ صفت کس درجے کے اندر پیدا کی ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری کی یہ صفت کس درجے کے اندر آئی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ایمان والا اللہ کا بندہ ہے تو جب تک وہ زندہ ہے اپنے اختیار اور اپنے علم سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ جان بوجھ کر اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑے، وہ زندگی اس طرح گزارے کہ کل میدان محشر میں جب وہ اللہ کے حضور حساب کے لیے کھڑا ہو تو اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو، اس کا اللہ بھی اس دنیا میں اس سے خوش ہو، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے آس پڑوس، برادران وطن، جن سے بھی ان کے تعلقات اور معاملات ہیں، سب کے ساتھ اس کی زندگی اس طرح گزرے کہ سب لوگ اس سے خوش رہیں۔ یہی تقوی ہے اور یہی اللہ تعالی ہم سب سے چاہتا ہے۔ میرے بزرگوں، روزوں کا یہ مقصد اگر ہم نے پا لیا ہے، ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آج اللہ کے اس حضور میں اللہ کی طرف سے آپ کو مغفرت کا پروانہ ملنے والا ہے۔ لیکن اگر اس صفت میں کمی آئی میرے اندر تو اللہ کے اس حضور میں یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم روزوں کے اس مقصد کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ سے دعا بھی کیجئے، توبہ بھی کیجئے کہ خدا ہماری گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اس صفت سے لیس ہو کر زندگی گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، جن بندوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، جو پرہیزگاری کی صفت کے
کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے تمام بندوں اور بندیوں کے لیے بشارتوں کے اور خوشخبریوں کے وہ وعدے ہیں کہ ایمان والوں کو اگر یقین ہو جائے تو ہر قیمت پر وہ اس صفت کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو، تمہاری زندگی کے تمام مسائل کو آسان کر دوں گا۔ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، تقویٰ کی صفت پیدا کرو، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی کے تمام مشکل مسائل کو آسان کر دوں گا۔ فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، مجھے تم سے کوئی ضد نہیں ہے، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو گے تو آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھول دوں گا، تمہارے لیے آسمان بھی برکتیں نازل کرے گا، تمہارے لیے زمین بھی برکتیں نازل کریں گی۔ میرے بزرگوں، یہ وہ عظیم بشارتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے روزوں کا مقصد حاصل کرنے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ بشارتیں عطا فرمائے۔ جو حضرات عیدگاہ میں تشریف لا چکے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ سب بندی کر کے تشریف رکھیں تاکہ آپ کے سامنے عید الفطر کے احکام و مسائل بھی مختصراً آ سکیں، اور جو لوگ پیچھے سب بندی کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پہلے آپ آگے کی جگہوں میں آئیں۔ من وصل فرجتن فی الصف غفر لہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے کی صف کے خلا کو اور آگے کی صف کی خالی جگہ کو بھرنے کے لیے بندہ جو قدم آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چھوٹا کام بڑا انعام، چھوٹا کام اور بڑی بشارت۔ آگے کی صف خالی ہے، آپ کا قدم آگے بڑھتا ہے، آپ آگے آتے ہیں، آپ کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے ان کاموں کو اور ان بشارتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔